بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صبر کیا ہے؟ میں نے ایک عالم صاحب سے پوچھا جو بظاہر فارغ نظر آ رہے تھے۔ وہ خاموش رہے جیسے میری بات سنی نہ ہو۔ میں نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا، سر صبر کیا ہے؟ انہوں نے میری طرف دیکھا لیکن بولے کچھ نہیں۔ مجھے عجیب سا لگا اور غصہ بھی آیا کہ کر بھی کچھ نہیں رہے اور بولتے بھی نہیں۔ میں اٹھ کر جانے لگا تو کہنے لگے، صبر انتظار ہے۔ میں شرمندہ سا ہو کر واپس بیٹھ گیا۔ وہ دوبارہ گویا ہوئے اور فرمایا، صبر برداشت ہے جو تم میں نہیں کہ میری کچھ دیر کی خاموشی پر تم دل برداشتہ ہو کر جانے لگے۔ میں نے معذرت کی اور کہا، نہیں حضرت، مجھے کہیں کام سے جانا ہے اس لیے جلدی ہے۔ دوسرے کی بات کو تحمل سے سننا بھی صبر ہے۔ اب میں خاموشی سے سر جھکانے ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ مسکرائے اور پھر فرمانے لگے، بیٹا صبر مشکل وقت میں ثابت قدم رہنے کا نام ہے، جس کی مثال ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزمائش ہے۔ مصیبت یا بیماری کو برداشت کرنا صبر ہے، جیسے ایوب علیہ السلام نے صبر کیا، اور برے عمل و اقدام سے اپنے آپ کو روکنا بھی صبر ہے، جس کی بہترین مثال یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ میں نے کہا، حضرت یہ سب تو بہت رتبے والے خاص اور عظیم لوگ ہیں، ہم ان جیسے کہاں؟ ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ ہمیں کیسے صبر آئے گا؟ کہنے لگے، بیٹا بے شک ہم ان جیسے نہیں، لیکن ان خاص لوگوں کی زندگیاں ہی ہمارے لیے نمونہ حیات ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ جس کا جتنا بڑا رتبہ ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی اتنی سخت ہوتی ہے۔ رہی یہ کہ صبر کیسے آتا ہے، تو بیٹا توکل صبر کا سب سے بڑا ساتھی ہے۔ اگر آپ اللہ پر توکل رکھتے ہیں تو یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ صبر کو حاصل نہ کر سکیں، صبر آپ کو حاصل نہ ہو۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ بے شک بغیر رب کی عطا کے آپ صبر نہیں کر سکتے۔ انسان فطرتاً جلد باز ہے، ہر چیز میں نقصان فائدے کا سوچتا ہے۔ ذرا سا نقصان اس کو غم میں مبتلا کر دیتا ہے، اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے ادھر ادھر ہاتھ مارنے لگتا ہے۔ ذرا سی جسمانی تکلیف میں پریشان ہو کر شور کرنے لگتا ہے اور دعا پر اصرار کرنے لگتا ہے کہ بس جلد صحت یاب ہو جاؤں۔ یہ سب اس لیے ہے کہ اسے سارا فائدہ دنیا میں نظر آتا ہے۔ یہ سب اللہ اور آخرت پر کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وہ اپنا مقصد حیات، اللہ نے زندگی اور موت کو انسان کی آزمائش کے لیے پیدا فرمایا ہے، وہ بھول جاتا ہے۔ جب آپ کو دنیا کے مقابلے میں آخرت کے دگنے اجر کا یقین ہوتا ہے، بیماری اور مشکلات میں اپنے گناہوں میں کمی اور درجات کی بلندی کا یقین ہوتا ہے، اور یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ سب اس کی بہتری کے لیے کرتا ہے، تو پھر یہ نقصان، بیماری اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ اس کو اپنا فائدہ آخرت میں دھرے اجر اور جنت کی صورت میں نظر آتا ہے۔ اور ہاں، ایک آخری چیز، صراط مستقیم، سیدھا راستہ، یعنی انعام یافتہ لوگ، صدیقین، شہداء، صالحین کا راستہ، اس پر چلنا ہی سب سے بڑا صبر ہے، کیونکہ یہاں لڑائی خود اپنے آپ سے ہے۔ برائے مہربانی اس پیغام کو ثواب کی نیت کے ساتھ آگے شیئر کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے شیئر کرنے سے کسی کی زندگی بدل جائے۔ جزاک اللہ۔